قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ جیسے پتھر ہیں بلکہ اور زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں جن سے نہریں، اور بے شک کچھ پتھر ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو نکل پڑتا ہے اس سے پانی، اور بے شک کچھ پتھر ہیں کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرو۔ تفسیر۔ مگر اے یہودیوں، کیسی بدبختی تمہاری ہے کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا مگر پھر بھی سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ دل نہیں بلکہ جیسے پتھر ہیں، اور پتھر کیا بلکہ اور زیادہ سخت۔ پتھر کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام پر ایمان لایا، ان کا کلمہ پڑھا، ان پر صلاۃ و سلام عرض کیا، اور اتنا تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ بے شک کچھ پتھر ہیں اس قسم کے فیض رساں کہ پھوٹ نکلتی ہیں جن سے نہریں۔ پتھر میں شگاف پڑا، اس سے پانی کا دہانہ کھلا اور بڑھ کر نہر کی صورت میں ہو گیا، اور بے شک کچھ پتھر اس قسم کے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور شگاف پڑ جاتا ہے تو رس رس کر نکل پڑتا ہے اس سے پانی، اور اس سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ پاتے ہیں، اور بے شک کچھ پتھر اس قسم کے ہیں کہ گو پانی کا کوئی فیض ان میں نہ ہو مگر وہ اپنے خالق و مالک کو ایسا ڈرتے ہیں کہ اس کا حکم پا کر گر پڑتے ہیں، چوٹی سے وادی میں گرتے پڑتے آ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور تمہارے دل ایسے گئے گزرے ہیں کہ جن میں سوا غفلت کچھ نہیں ہے۔ اے غافلوں، تم غفلت سے کام لو تو اس کو سمجھ رکھو کہ نہیں ہے اللہ تعالی ہرگز غافل اس سے جو بھی تم کیا کرو، وہ تمہاری ہر چال کو جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں یہودیوں کو عینی شہادت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنی مخلوقات پر ان کو زندہ کرنے میں، ان کو مارنے میں، ان کو سمندر کے درمیان راستہ دینے میں، پتھر سے 12 چشمے نکالنے میں، سارے واقعات پیچھے گزرے، اللہ رب العزت کس قدر قادر ہے۔ اب ان ساری مثالوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سب کچھ یہودیوں کو اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، آج جب میرا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، میرا کلام تمہارے درمیان موجود ہے، باوجود اس کے کہ یہ ساری نشانیاں، ساری باتیں اس کلام الہی کے بارے میں، اس میرے حبیب آخری نبی کے بارے میں سب کچھ تم جانتے ہو، اس کے بعد تمہارا یہ انکار کیوں کر ہے؟ یہی یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت ان کے سارے پچھلے واقعات بیان فرما رہا ہے، اور ان سے فرماتا ہے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں کہ تم تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے، کہ پتھر کی بھی حالت کیسی سخت ہوتی ہے، اور احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ پتھروں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کلمہ پڑھا۔ کنکریوں والا واقعہ ابو جہل کا ہے نا، کہ ہاتھوں میں لے کے آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اشارے پہ وہ کنکریاں بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ آدمی، وہ دل، وہ ذہن کتنا ہی سخت ہوگا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ترین ہے اور بدترین ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر بار بار اس جگہ پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ کچھ پتھر اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے پانی کے دھارے بہنے لگیں تو پانی ریستا ہے اس سے، اور اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسا ہوتا ہے جس سے پانی تو نہیں نکلتا، مطلب وہ دوسروں کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، لیکن اس میں اللہ رب العزت کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو ترک کر کے، اپنی جہالت کو توڑ کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ ماننے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، وہ ان پتھروں سے بھی بدترین ہیں اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور غفلت میں پڑے رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت جگا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگو، غفلت میں تم جو پڑے رہتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ اللہ رب العزت اسے نہیں جانتا کہ جو تم غفلت میں کرتے ہو، یا اللہ رب العزت معاذ اللہ جس طرح تم نے اپنے آپ کو سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے، دین سامنے ہوتے ہوئے، قرآن سامنے ہوتے ہوئے، ایمان سامنے ہوتے ہوئے، شریعت مطہرہ سامنے ہوتے ہوئے، حلال و حرام کا فرق سامنے ہوتے ہوئے، فرائض و واجبات کی اہمیت سامنے ہوتے ہوئے، محبات سامنے ہوتے ہوئے، نوافل سامنے ہوتے ہوئے بھی جس طرح تم نے خود کو ان تمام چیزوں سے غافل کر رکھا ہے، ایسا ہی اللہ کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ معاذ اللہ اللہ بھی تم سے غافل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خبردار کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تم غفلت میں کرتے ہو اور جو کچھ تم ہوش میں کرتے ہو، جان کر کرتے ہو تو بھی رب تمہارا جانتا ہے اور اس کا حساب رکھنے والا ہے، اور جو کچھ تم جان بوجھ کر کرتے ہو، بن کر کرتے ہو کہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہتے، تو اس کا بھی تمہارا رب جاننے والا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھنے والا ہے۔ دیکھیں ذرا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یوں تو یہودیوں کو تنبیہ فرمائی، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کتاب پہ غور کریں کہ آج ہمارے سامنے حلال حرام کے فرق بیان کیے جا رہے ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات، نوافل کی اہمیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے درمیان درجات کی پابندی بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو یک طرفہ نظر انداز کر کے، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے، ہم جبکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے ایک قانون اسلام نے عطا کیا، اس کے باوجود ہم کلمہ پڑھتے تو ہیں، پر جو اس کلمہ پڑھنے سے جو چیزیں ہم پر لازم آتی ہے ان چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ کر اپنی مرضی کا دین اپنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی مستیوں کو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کوئی مشغلہ نہ اختیار کرو جس سے تمہاری پیدائش کا مقصد یعنی اللہ کی عبادت میں خلل پیدا ہو، ایسا کوئی مشغلہ نہ اختیار کرو۔ لیکن آج ہم اپنی مستی، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی مشغلوں کو اہمیت دیتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مثال بتائی کہ جیسے یہودیوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو، تورات میں، زبور میں تم پڑھ چکے ہو، تمہارے نبیوں سے تم نے سب کچھ سنا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے سب کچھ دیکھا ہے، اس کے باوجود تم میرے نبی کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو یہی کچھ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لایا، اولیاء اللہ کی کرامتیں دیکھی، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے مشاہدہ کیا ان لوگوں نے، اس کے باوجود آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہماری نظروں میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، احکام الہی کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں، جائز ناجائز، حرام حلال میں کیا فرق ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ ہم عینی شاہد ہیں ان باتوں کے کہ ان سے کیا نقصانات ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں یا آگے ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں جو آج کل ان باتوں کو جاننا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہم یک طرفہ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں، اپنی مستی کے لیے اللہ رب العزت کی یاد کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی مستی کے لیے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں ہمارا من نہیں لگتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے پتھر ہو جائیں کہ جو آگ میں ڈالے جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن پیٹرول، ڈیزل، تیل یہ نہیں ہے، اس کا جیسے آج دنیا میں آگ جلانے کے لیے ایندھن ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ جلتی ہے، فیول جسے کہتے ہیں، اب وہ چاہے تیل ہو، چاہے گیس ہو یا جو بھی شکل ہو اس کی،
تو اسی طرح قیامت کے دن حشر کے میدان میں جس آگ جہنم کا بار بار ذکر کیا گیا، تو جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی شریعت مطہرہ، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔